ہاں، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں جو بمبئی والے اور دلی والے لوگ آئے ہیں یہ مہمان نہیں ہیں. مہمان جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ ہیں. بسیں ان کے پیسے سے آئی ہیں. آپ تو ایک پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں اس کے لیے، ایک کوڑی بھی نہیں دے رہے ہیں. بسیں ان کی ہیں، وہ سب بسیں مار کے آپ لوگ یہاں آ گئے، یہاں بسیں چھوڑ دیے، وہ لوگ راستے میں لٹک کے کھڑے ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کا خیال کریں، آپ آرام سے یہاں پہنچ گئے، آ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدھے لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے، یہاں بسیں سڑ رہی ہیں. آپ لوگ یہاں مہمان کے روپ میں نہیں آئے، کرپیا دھیان دیجیے. یہ اپنی عادتیں آپ بدلیے. آپ یہاں پر آئے ہیں سیوا کرنے کے لیے، اور یہ باہر کے جو لوگ آئے ہیں یہ مہمان ہیں. آپ جس چاہے بس میں چڑھ جاتے ہیں. جیسے کوئی آپ نے بس لی ہے کرائے سے، پچھلی مرتبہ 45,000 روپیہ میں نے بھرا آپ لوگوں کے بس میں چڑھنے کا. بہتر ہے آپ لوگ سب پیدل آئیے. اور نہیں تو ایک چیز ہو سکتی کہ ایک بس ہے صرف آپ کے لیے، کسی بھی ٹائم میں آپ لوگ نکلتے، آپ کو کوئی ٹائم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک ہی بس آئے گی، اور وہ بس 2 مرتبہ آئے گی. اسی بس میں آپ کو بیٹھنے کو ملے گا، اور کسی بس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ گئے آپ؟ اپنے تو آرام سے بیٹھ گئے اور سب لوگ وہاں لٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا اچھی بات ہے؟ ان کے بسیں ہیں، انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس لیے آج بسیں سے ان کی وجہ سے آج سہجوگ چل رہا ہے. اب ساری بسیں آپ بھیجیے، ایک اس میں سے بس ہے، اس کا نمبر یہاں بتایا جائے گا، اور کوئی دوسرے بس میں ہندوستانی آدمی نہیں بیٹھے گا. ایک بس آپ کے لیے ہے، اور وہ جائے گی، آئے گی، جائے گی، آئے گی. اور اگر آپ تیار نہیں تو پیدل آئیے. یہاں کوئی آپ بس 24 گھنٹے کے لیے نہیں لگا سکتے، حالانکہ ہم نے اس کا انتظام کر دیا. چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آپ جب اطمینان سے جب چاہیں جس وقت اٹھیں، راجا صاحب جیسے ان کی بسیں لے کے چلے آئے. یہ تو ایسے ہو کہ دوسری گاڑی ماری اور چلے آئے. اب ایک ہی بس آپ کے لیے ہے، وہ وہاں جائے گی اور آئے گی. اب سویرے کے ٹائم آپ لوگوں کو، یہ لوگ سویرے اٹھ کے دھیان کرتے ہیں، ان سے کچھ سیکھیے. ایک تو ان سے سیکھنا چاہیے کہ قاعدہ قانون ڈسپلن ان میں کتنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا آرام دیکھتے ہیں، اپنا نہیں دیکھتے ہیں. ایک بس آپ کے لیے ہم نے طے کر لی، بس اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے ہیں. پیسہ کون دے گا؟ ایک بس کا ہم آپ کو نمبر بتائیں گے، وہ بس آگے جائے گی، آئے گی. نہیں تو آپ پیدل آئیے، کون سی آفت ہے؟ چلیے تھوڑا اچھا ہے صحت کے لیے. سویرے کے وقت بس آئے گی. ہم چاہ رہے ہیں کہ سویرے کے بس وقت میں آپ وہیں رہیے، وہیں آپ نہا دھو کر تیار ہو جائیے، اور وہیں آپ کے لیے ناشتہ آ جائے گا. یا آپ اگر چاہیں تو یہاں آ جائیے. ایک بس میں آپ کو زیادہ لوگ نہیں ہیں، 110 لوگ ہیں، آپ صرف 2 بس میں آپ آ سکتے ہیں. ایک بار بس جائے گی، آ جائے گی، پھر آپ جائیں گے، پھر آ جائیں. پر باقی بسیں کو آپ مت چھوئیے، اس سب کا مجھے پیسہ دینا پڑے گا. آپ لوگ دیں گے کیا 45,000 روپیہ؟ آپ سے کس نے کہا ان بسز میں بیٹھنے کے لیے؟ آپ جس اس بس میں چڑھ کے چلے آئے. کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے کون سی بس میں جائے، کون سے میں نہیں جائے. اب آپ مہربانی کریے، آپ صرف جو بس آپ کے لیے ہے اسی بس میں آپ سویرے کے وقت میں بیٹھیے، یہاں آئیے، اپنا ناشتہ کرنا. کہتے ناشتہ پاٹو تھا پاٹو نہیں، آپ کا وہیں ناشتہ آ جائے گا. لیکن نواب کے جیسے رہنے کی ضرورت نہیں. سویرے چٹ سے اٹھ کے نہا دھو لیا، دھیان کر لیا، اور دھیان کے بعد میں وہی ناشتہ آ جائے گا. وہ ناشتہ آپ کو 8:30 بجے وہاں مل جائے گا. 8:30 سے 9:30 تک آپ وہاں پر ناشتہ کر کے، اور ایک بس ہے، اور اگر آپ اس بس میں نہیں آ سکتے تو آپ پیدل آئیے مہربانی سے. بمبئی کے لوگ، پونا کے لوگ اور دلی کے لوگ، پونا اور بمبئی کے لوگ تو مالگون میں رہ رہے ہیں، آپ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، قبول ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کی بسیں لے کر کے چلے آئیں. آرام سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی بس ہماری ہے، کون سے بس سے ہم آئیں گے، پہلی بات. دوسرے کون سے ٹائم سے آنا چاہیے.
ابھی وہ لوگ سب لٹکے 4 گھنٹے سے بیٹھے, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ لوگ آئے کہ نہیں آئے. 4 گھنٹے سے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے بیٹھ لیے, کوئی آپ کو مطلب ہی نہیں کسی سے, آرام سے آ کے جم گئے. آپ لوگ یہاں مہمان نہیں ہیں, یہ آپ کا دیش ہے ہندوستان. یہاں پر باہر سے لوگ آئے ہوئے. ہندوستان میں آپ ہیں اور ہندوستان کے کنارے پہ ابھی تک سمندر میں اترے نہیں, سمجھے نا. مہربانی کریے, مجھے بڑا دکھ لگتا ہے سوچ کر کے یہ لوگ بیچارے وہاں لٹکے ہوئے 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں. آپ لوگ پہلے چلیے گھس گھس کے چلو چلو جلدی چلو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ گھس گئے, پہلے ہی ہم کہا کریں جنگلی کے جیسے. ہم لوگ سہجوگی ہیں, راستے پر کے کوئی وہ تو نہیں ہے بھکاری لوگ. قاعدہ قانون کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اب مہربانی سے آپ لوگ کسی کی بس میں نہیں چڑھنے والے, صرف آپ کی ایک بس ہے. تو نمبر کیا ایک والا بس تھا, ایک بس کا نمبر ہے نا, جیسا ڈرائیور لا بولا نہیں کرا. ایک تو ہم لوگ ایسی جگہ آئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے, نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں نہیں کچھ. یہ سب چیزیں کولہاپور سے آ رہی, اس لیے یہاں آئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک یاترا ہے. کھیتر میں ہم آئے اور اس جگہ ہم لوگ مہمان نہیں ہیں, یہ لوگ مہمان ہیں. ویسے بھی میں دیکھتی ہوں کہ سب دلی والے اور بمبئی والے سامنے بیٹھ جائیں گے, یہ لوگ اپنے پیچھے بیٹھے. ابھی یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی مہمانوں کے ساتھ یہ کرنے کا, ویوہار کرنے کا؟ سب سے پہلے ہم لوگ بیٹھ گئے, کھانا ہم سب سے پہلے ہم کھائیں گے, وہ لوگ بعد میں کھائیں گے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو مشہور ہیں دنیا میں مہمان نوازی کے لیے, طور طریقے کے لیے. ہم لوگوں کو دنیا مانتی ہے اس چیز کے لیے, لیکن سہجوگ میں آتے ساتھ الٹی کھوپڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ کل سے قاعدے سے آپ لوگ بالکل ان کے اوپر آکرمن نہیں کرنے والے کسی بھی طرح کا, اور نہ ہی ان کے بسز میں گھسنے والے. صرف آپ کے لیے ایک بس رکھی, اس میں آپ آئیے, نہیں تو میرے پاس اتنا ان کو دینے کے لیے پیسہ نہیں. نگم صاحب, نگم صاحب, بہت کچھ سیکھنے کا, یہاں آپ سیکھنے آئے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آئے. پیدل چلنے میں کیا حرج ہے؟ جوان لوگوں کو تھوڑے پیدل چلنے تو کیا حرج ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کے وہاں نخرے نہیں ملتے, سنتے ہیں کہ ایک آدمی عورتوں کے تیار ہونے میں ہی 4 گھنٹے لگ رہے ہیں. آپ نگم صاحب ایسا کریں, ایک بس رکھیے, اس میں ایک ہی بس آپ کے لیے ہے, اس بس سے سب لوگ آئے اور سب لوگ جائیں. نہیں تو ہم چاہتے تو ہم اور کہیں آپ کو رکھا دیتے, اچھا رہتا. اب کل ہم سوچ ہی رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں اور رکھا دیں, جس سے یہ تکلیف نہیں ہوگی. ان کے بسیں ان کے لیے رہنے دیجیے, وہ آ کے پڑی ہوئی یہاں بس, وہ لوگ رستے میں لٹکے 4 گھنٹے سے بیٹھے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. پیسے بےچارے دیتے ہیں, ان کے پیسے کے دم پر آج سہجوگ چل رہا ہے, آپ جانتے. اور ان لوگ سب بتا رہے تھے کہ وہاں سے سب ڈھکیل ڈکیل کے لوگ بیٹھ گئے آگے میں, ہم کو جگہ ہی نہیں ملی, اور بسیں آ کے یہاں روک لیے. یہ بھی نہیں سوچا کہ بسیں واپس گئی کہ نہیں گئی, وہ لوگ کھڑے ہیں وہاں. ہاں اب دیکھیے سارے بسیں یہیں کھڑی ہوئی ہیں, آ کے آرام سے بیٹھ گئے یہاں پر سب, دلی والے, بمبئی والے, پونا والے. مجھے دکھ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں بیچارے, سارا مہینہ بھر یہ پرواس کرتے رہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں. آرام پسندگی جو ہے یہ سہجوگ کا لکشن نہیں. جو آدمی آرام پسند ہے وہ سہجوگی ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ بتائیں گے کہ ہم آئے تو وہاں اتنی دیر ہم کو تکلیف ہوئی, پھر یہ ہوا. جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے سہجوگی نہیں ہے. سہجوگ میں آتما کا آنند ہے, اس کا آرام ہے, اس کا سکھ ہے. اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اسی کے آنند میں وبھور رہنا چاہیے. اگر اپنا ابھی بھی یہاں آرام ہے, میں نے سنا کہ بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کون ڈارمیٹری میں رہے گا, کوئی کہاں رہے گا, کون کہاں رہے گا. یہ تو غلط بات ہے. کم سے کم جو لوگ اب ٹینٹ میں ہیں ان میں کوئی بزرگ ہوں تو ٹھیک ہے, ان کو ڈارمیٹری میں جانے دیجیے, باقی آپ وہیں رہیے. اگر آپ کا شریر آپ کو ستاتا ہے تو اس کو ذرا ٹھکان لگائیے, اس کو سمجھانا ہوگا. کوئی آپ کو میں ہمالیہ پہ جانے کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ ٹھنڈی ہوا میں جا کر کے وہاں پہ ننگے بدن آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئیے, اتنی بات نہیں. لیکن شریر کے چوچلے چلانا بیکار کے سہجوگ میں نہیں ہو سکتے اور نہیں ہونے چاہیے. ایسی کوئی آفت نہیں. آپ کہیں اور جگہ جائیے, شنو دیوی جائیے, کوئی جگہ جائیے,
तो चढ़ना पड़ता है आपको 7-7 मील, उसके लिए ठीक है। शरीर को थोड़ा सा श्रम देने से कोई आफत नहीं आने वाली, और कोई बड़ी भारी ऐसी श्रम की भी बात नहीं है। अच्छी ठंडी हवा चल रही, चले आए टहलते टहलते, और इतनी ज्यादा तैयारी करने की और इतने सजने धजने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आता। वो कह रहे कि कोई भी आदमी टाइम से नहीं आता है, खड़े हैं बस वाले वहां, एक भी अभी चढ़ नहीं रहा, ये कोई गलत बात है। सामूहिकता कम है, इसलिए ऐसा होता है। अब आपके लिए आपने कहा कि हम 1 तारीख को आना चाहते हैं, अच्छा आइए सर, आंखों पर आइए। इसका मतलब नहीं कि आप मेहमान होके यहाँ आ रहे हैं। 1 तारीख को आए हैं तो व्यवस्था आप करिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, आप क्या मदद कर सकते हैं। आप लोगों से कहीं कहीं अधिक इन लोगों ने रुपया दिया हुआ है, और इस बार 8 लाख करीब पैसा बच जाएगा। हर साल इन्हीं के पैसे से हम लोगों को फायदे हुए हैं। ये मैं नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, पर ये मेहमान है। कल अगर आप इनके देश में जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, आपकी व्यवस्था पहले करेंगे। सब लोग घुस के चले आए। कल सवेरे आप लोग सब सवेरे उठ के और 8 बजे तक ध्यान में जाए। 8 से 9 तक ध्यान होने के बाद, 8 से 9, 8 से 9, 9 बजे आपको वहां पर नाश्ता मिलेगा। अब ये नहीं कि एक बैठे हैं तो 2 नहीं बैठे, जिसको 9 बजे वहां नहीं आएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, यहां से नाश्ता वहां चला जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक आप लोग यहां तशरीफ ले आए। 9 से 10 तक आपको टाइम है, आप तब तक नाश्ता कर लें, सब कुछ करके आप यहाँ 10 बजे वहां से चल दें। आपके लिए एक बस है, वही बस आएगी, उससे आप यहाँ पहुंच जाइए, फिर वो बस हम वापस कर देंगे, फिर उससे आप यहाँ आइए। इस तरह से एक ही बस से आप आइए और जाइए। 6 बस का पैसा हम लोग नहीं दे सकते। उसमें भी और बात है कि 11 घंटे से ज्यादा अगर किसी ड्राइवर पे काम पड़ा तो उसका डबल पैसा देना पड़ता है। यहां पर प्रोग्राम कल से 11 बजे से शुरू होगा। 11 बजे यहां सब लोग पहुंच जाए। 11 बजे से 1 बजे तक यहां प्रोग्राम होगा। उसमें जो भी हम करें, भाषण दें, जो भी करें। कल से ठीक से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं, यहीं आप खाना खाइए और चाहे तो यहीं लेट जाइए, चाय वाय पी के आप चले जाइए। चाय पीकर आप जाइए, वहां तैयार वैयार हो जाइए शाम के वक्त में, और उसके बाद आप वहां से करीबन 6 बजे के करीब आप चल दीजिए, 6 साढ़े 6 बजे। तो यहां पर आपका प्रोग्राम 6 बजे से शुरू होगा, 6, 7, 8 बजे तक, और उसके बाद में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, चाहे 10 बजे तक आपका खाना पीना होके 2 घंटे का म्यूजिक प्रोग्राम होगा। इस तरह की व्यवस्था है। 6, 7, 8 वाजता जेवायला वाढा तो बरोबर, हा म्हणजे 9:30 प्रोग्राम सुरू आणि 12:30 संपायचा। इस प्रकार काम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहां से वहां चल के जाने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन अब हम लोगों को कुर्सियों की आदत होगी, हम चल ही नहीं सकते इतना। बहरहाल मैं नहीं कह रही आप चलिए, पर कम से कम ये तो समझ लीजिए कि आप हर एक बस में बैठ जाएं तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। पिछली मर्तबा यही सब करके बड़े आफत में मुझे डाल दिया आपने। हाँ आले इकडे या ड्रायव्हर, तुम्ही या। तुमचं काय नाव? पाटील। असं करा, तुम्ही तुमच्या गाडीचा काय नंबर? 79 इंग्लिश मध्ये झाला
7965। अच्छा, गाड़ी का नंबर 7965। ड्राइवर साहब का नंबर है मिस्टर पाटिल।